قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی، اے قائد اہل سنت، اللہ کے فضل و کرم سے تم نے یہ حوصلہ پایا، اس ظلمت کی وادی میں دین کا پرچم لہرایا ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی زبان سے سن لیا، یہ پہلے غیر مقلد تھے، لیکن اس ولی کامل کی صحبت نے انہیں حق کا راستہ دکھا دیا۔ یہی حق والوں کی نشانی ہوتی ہے، جو ان کے جتنے قریب ہوتا ہے رب سے اتنے ہی قریب ہو جاتا ہے۔ وقت میرا دامن پکڑ رہا ہے اور میں اب گزارش کروں گا ورلڈ اسلامک مشن کے بڑے اہم رہنما، قائد اہل سنت کے دیرینہ ساتھی، بزرگ عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد یونس کاشمیری صاحب سے تشریف لائیں، مختصر سے الفاظ میں اظہار خیال فرمائیں۔ بیمار ہونے کے باوجود جو ہے لندن سے تشریف لائے ہیں، بے حد شکریہ۔ اور یہ الحمدللہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ صحت اچھی ہے ماشاءاللہ، قائد اہل سنت کا ذکر ہو تو آپ کی صحت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جگر گوشہ حضور قائد اہل سنت علامہ محمد انس نورانی صدیقی مدد ذلہ العالی، عالم اسلام کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی، جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن، حضرت علامہ سید مشہدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا فضل سبحان صاحب مدد ذلہ العالی، میرے ساتھی اور میرے دیگر تمام علماء کرام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی وقت ہوتا تھا حضور قائد اہل سنت کے ساتھ پروگراموں میں یہ فقیر بھی حاضر رہتا، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ اس کے تحت حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے، لیکن اپنی علمی بصیرت کے مطابق اپنے لخت جگر کو تیار کر کے ہماری رہنمائی کے لیے ہم میں موجود کر گئے۔ 47 سال تک حضور قائد اہل سنت کے ساتھ رہا میں، دنیا کی بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں اور کئی لوگوں کو بکتے ہوئے بھی دیکھا، چڑھتے سورج کے پوجا کرتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن الحمدللہ میں ایک فقیر ناچیز حضور قائد اہل سنت کے قدموں ہی میں رہا، اور انشاءاللہ تا زندگی اور اس امید پر بھی کہ حشر میں بھی حضور کے ساتھ ہی انشاءاللہ اٹھیں گے۔
اس امید پر ارادے مضبوط ہیں، ڈھیل مل یقین نہیں ہے، وقت کی تبدیلی کے ساتھ ارادے اور مذہب اور مسلک نہیں بدلتا، اس لیے امید رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں حضور قائد اہل سنت کرم فرمائیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ تراویحاں رمضان المبارک میں پڑھانے کے بعد جناب مسجد بنس روڈ سے 3 سپارے سنا کر اس کا ترجمہ اور تشریح بیان فرما کر، اور ہم لوگ اپنی مسجدوں میں جہاں جہاں خطیب ہوتے، نمازیں تراویحاں ہونے کے بعد حضور کے درس سننے کے لیے جناح مسجد میں اکٹھا ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا درس ختم ہوتا اپنے گھر تشریف لاتے، آپ ان کے گھر کی تربیت کو دیکھیں، اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کو دیکھیں، اور اپنے بچوں کے لیے تربیت جو آپ نے چھوڑی اس کو دیکھیں۔ گھر تشریف لاتے وہی 3 سپارے جو آپ جناح مسجد کے اندر تراویح میں سناتے، وہ آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو سناتے۔ والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ایسی مائیں ہر ایک کو عطا فرمائے، انتظار کرتی رہتی اور جب تک کھڑی رہ سکتی تھیں کھڑی رہیں، بعد میں کرسی پر بیٹھ کے وہ سماعت کرتیں۔ 3 سپارے قائد اہل سنت اپنے لخت جگر سے سنتی، پھر اس کے بعد دعا کر کے دعا دے کر کے کعبہ تیار ہوتا، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، ہم لوگ بھی پیتے، پھر آپ وہاں سے چل پڑتے کلفٹن میں حضرت غازی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پر، وہاں جا کر لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ 3 سپارے وہی جو آپ تراویحوں میں اور والدہ اور گھر والوں کو سنا چکتے، وہ غازی عبداللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی مسجد میں سلام عرض کر کے پھولوں کے ہار پیش کر کے فاتحہ شریف پڑھ کر ان کی مسجد میں ان لوگوں کو جو وہاں موجود ہوتے ان کو نوافل میں سناتے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لاتے، بعض موقع پر ہم ساتھ ہی ہوتے، بعض موقع پر کوئی پروگرام ہوتا تو ہم نہیں ہوتے، لیکن اکثر ایسے مواقع پر کیونکہ رمضان میں پوری رات آپ جاگا کرتے تھے اور پوری رات ہی تلاوت ہوتی رہتی، سحری کھانے کے بعد صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ آرام فرماتے، تو واپس گھر تشریف لاتے، وضو فرماتے، پھر آپ کے گھر کے ساتھ ہی میمن مسجد، اس مسجد میں تشریف لے جاتے، تو تہجد کے نوافل میں وہ 3 سپارے تراویحوں والے لوگوں کو وہاں اس مسجد میمن میں سناتے۔ 12 سپارے روزانہ حضور قائد اہل سنت تلاوت فرماتے، لوگوں کو سناتے، تفسیر و تشریح بیان فرماتے، والدہ ماجدہ کو سناتے، اور میں کہتا ہوں غازی عبداللہ شاہ صاحب کو سناتے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر آپ روحانیت کے اس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھیے، گویا کہ حضور قائد اہل سنت غازی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنی قبر کو منور کرنے کے لیے اس قرآن کی تلاوت کر کے پہلے سے اپنی قبر کو منور فرما رہے تھے، پھر دعا خیر فرماتے۔ بات یہ ہے، یہ ان کے گھر کا، ان کی زندگی کا ایک معمول تھا جو ساری زندگی رہی، آپ کی جاری رہا، اور پھر اللہ نے اس ماں کی خدمت کا صلہ یہ دیا کہ والدہ ماجدہ کے قدموں ہی کے اندر
آپ کی قبر مبارک بنی، اور غازی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں ہی کے اندر درگاہ شریف کے احاطے ہی میں وہ جگہ آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ وصال شریف کے دن بھی، سوئم میں بھی علامہ مشہدی صاحب کی بلا مدد اللہ علی، اللہ ان کی عمر اور فیضان میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اہل سنت کے عظیم اس وقت ہمارے شیخ الحدیث ہیں اور ہمارا سرمایہ ہے، یہ اس وقت موجود تھے اور میں بھی پہنچ گیا تھا، بہرحال مصطفی صاحب بھی موجود تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور قائد اہل سنت کی یہ عملی زندگی، لوگ تو کہتے ہیں لیکن آپ نے کر کے یہ کام دکھایا۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے، حضور قائد اہل سنت، ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ آپ کا مدینہ پاک میں بھی مکان ہے، تو فرمایا ہے۔ میرے والد ماجد مبلغ اعظم مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا تھا، اب بھی ہے، وہ میرے نام پر ہو گیا ہے، اور میں پوچھا کہ آپ اس کو بیچ دیں یا کچھ، ابھی حالات ایسے ہیں آپ کو سعودی حکومت جانے نہیں دیتی یا کوئی پابندیاں وغیرہ۔ فرمایا اس کی بات نہیں، ایک دلی خواہش یہ ہے کہ کل حشر کے دن جب اللہ اہل مدینہ کو بلائے گا تو اس میں نورانی کا نام بھی آئے گا، اس لیے وہ مدینہ کا مکان میں نہیں بیچ سکتا، وہ رہے گا، مسجد قباء شریف کے قریب ہے۔ تو ایک یہ نسبت دیکھیں سرکار کے ساتھ کہ وہاں کے شہری بھی ہیں، اور حضور کے ساتھ تعلق و محبت کو بھی دیکھیں۔ جہاں تک حضور مبلغ اعظم کا تعلق ہے، تبلیغ کے بہت سارے طریقے تھے، لیکن حضور کا مبلغ اعظم آپ کے والد ماجد کا ایک طریقہ یہ تھا، آپ کراچی سے بندرگاہ سے کوئی بحری جہاز جب کسی ملک میں جاتا تو آپ آ کر کے بحری جہاز کے کیپٹن سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ جہاز کہاں کہاں جائے گا، وہ بتا دیتے، آپ جہاز کا ٹکٹ لیتے، جہاں تک وہ جاتا، جہاں جہاز ٹھہرتا کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ اتنے دن ٹھہرے گا، آپ وہاں اتر جاتے، کیپٹن سے کہہ دیتے میں جاتا ہوں شہر کے اندر کام ہے، جس دن آپ جہاز چلے میں 2 گھنٹے پہلے آ جاؤں گا۔ حضرت مبلغ اعظم ایسا کرتے تھے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں نے آپ کی شوان عمری میں پڑھی ہے اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ بس یہی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ مبلغ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیپٹن کو بتا کے اتر جاتے جہاز کی سیڑھیوں سے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب مسجد طیبہ ہالٹ کے خطیب بیان فرما رہے تھے کہ حضور قائد اہل سنت کے والد گرامی کا تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ وہاں اتر گئے اور وہاں سے شہر میں چلے گئے، جس ملک میں گئے اس ملک کی وہ زبان اگر نہ جانتے تو انگریزی میں یا کسی زبان میں، جو کئی زبانیں آپ جانتے تھے، حضرت مبلغ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان سے بات کر کے پھر جناب 2-3 دن تک یا 3-4 دن تک جہاز ٹھہرتا تو 2 دن تک اس ملک کی زبان سیکھ لیتے، تھوڑی تھوڑی، جو بھی سیکھتے، جو الفاظ سیکھتے، وہ الفاظ ایک دن چلتے چلتے چوک میں آ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے، لوگوں میں تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارا مذہب یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، آؤ میں کچھ باتیں تمہیں اپنے مذہب کی بتانا چاہتا ہوں اور تمہارے مذہب کی باتیں سننا چاہتا ہوں، آؤ تم اپنی بات سناؤ، میں اپنے مذہب کی بات۔ تو جو لوگ اکٹھے ہو جاتے، آپ ان کی زبان میں جو بھی سیکھی ہوتی، یعنی مبلغ اعظم کا یہ کمال تھا، 1 دن 2 دن میں اس ملک کی وہ زبان سیکھ کر وہیں تبلیغ شروع فرما دیتے۔ اب جہاز سے اتر کے مبلغ اعظم اکیلے گئے تھے اس شہر کے اندر، لیکن جب واپس جہاز پر آئے ایک قافلہ عظیم آپ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ آ رہا، مرحبا کہتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے قائد اہل سنت کے والد گرامی کو رخصت کرنے کے لیے جہاز کے پاس آتے،
کیپٹن حیران ہو جاتا کہ یہ درویش، یہ عالم دین اکیلا گیا تھا اس شہر کے اندر، اب یہ سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھ کے حیران ہوتا۔ ایک کیپٹن کا بیان بھی میں نے پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں 7 ملکوں میں گیا ہوں، اور 7 ملکوں میں مبلغ اعظم مولانا عبدالعلیم صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو دیکھا کہ 7 ہی ملکوں میں اکیلا جہاز سے اتر کے جانے والا شخص جب جہاز کے اوپر آیا تو ہزاروں لوگ اس کو رخصت کرنے کے لیے وہاں آتے تھے۔ آپ کا عجیب طریقہ، اس ملک کی زبان سیکھتے، تبلیغ فرماتے، یہ کرتے کرتے یہی کام آپ نے اپنے لخت جگر حضور قائد اہل سنت کو عطا فرمایا، خلافت دی، اس منصب پہ بٹھایا، اور وہی طریقہ اپنے والد گرامی کا حضور قائد اہل سنت نے اپنے لخت جگر کو عطا فرما کر ہم میں موجود کیا، اور اس مشن کو چلانے کے لیے آپ کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ اللہ ان کو صحیح ڈیوٹیاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب بڑی تاریخی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ وقت تنگ ہے، بہت محدود ہے، اور انشاءاللہ ہم نماز عصر یہاں ادا کریں گے، اور تھوڑے سے علانیہ ٹائم سے تاخیر سے میں بھی، لیکن آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، بڑی اہم خطابات ہونے والے ہیں۔ جو احباب دائیں بائیں یا ادھر کھانا جو ہے وہ تناول فرما رہے ہیں وہ تشریف لے آئیں حال میں، تاکہ آخری 2-3 خطابات ہیں، مولانا شاہد رضا صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں اور شیخ ترجانی صاحب بھی۔ لیکن ان سب سے پہلے میں گزارش کروں گا قائد اہل سنت کے ایک جانثار اور ممتاز دانشور جناب علامہ پیرزادہ سردار احمد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قائد اہل سنت کی شخصیت پر اظہار خیال فرمائیں۔ ان سے پہلے میرے سامنے مولانا صابر علی صاحب بولٹن سے تشریف فرمائیں، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ مولانا صابر علی صاحب، جن علماء کو میں چہرے سے نہیں پہچانتا ہوں، درخواست ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ یہی قائد اہل سنت کا طریقہ تھا، وہ علماء کرام کو آگے بٹھاتے تھے۔ مولانا قاری شبیر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ مولانا محمد فیصل نورانی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ، اور جو بھی علماء